السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، آج ہم آپ کو لے چلیں گے وقت کی اس گلی میں جہاں ایمان، قربانی اور محبت اپنی معراج پر ہیں۔ آج ہم سنیں گے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے داماد، جنت کی بشارت پانے والے عظیم صحابی حضرت عثمان غنی کے دو ایسے واقعات جو سن کر دل ایمان کی مٹھاس سے بھر جائے گا۔ اگر آپ کو یہ سلسلہ پسند آ رہا ہے تو چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ دین کی یہ خوشبو ہر دل تک پہنچے۔ پچھلی قسط میں ہم دیکھ چکے ہیں کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام قبول کرنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ حبشہ کی طرف ہجرت کر کے گئے تھے۔ کچھ عرصہ وہاں گزارنے کے بعد واپس مکہ آئے، مگر کفار کا ظلم کم نہ ہوا۔ آج مکہ کی گلیوں میں سورج ڈھل رہا ہے، ہوا میں ایک عجیب سی گھٹن ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر میں خاموشی سے سامان باندھ رہے ہیں۔ سامنے حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، چہرے پر تھکن مگر دل میں ہمت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اجازت دے دی ہے، اب مدینہ کی طرف سفر ہے جہاں ایمان کی زمین اور محبت کی فضا ہے۔ رات کا اندھیرا چھا چکا ہے، چاند کی ٹھنڈی روشنی ان کا راستہ روشن کر رہی ہے۔ کہیں دور گھوڑے کے قدموں کی مدھم آواز آتی ہے، لیکن دلوں میں صرف اللہ کا یقین ہے۔ کبھی ٹھنڈی ریت ملتی ہے، کبھی پتھریلا راستہ پاؤں کو زخمی کر دیتا ہے، مگر عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چہرہ اطمینان سے چمک رہا ہے۔ ان کے ساتھ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی سواری پر بیٹھی ہیں۔ آنکھوں میں وہ نور جو اللہ کی راہ چلنے والوں کو نصیب ہوتا ہے۔ کئی دن کا سفر اور آخر وہ لمحہ آتا ہے جب مدینہ کی فضا میں خوشبو محسوس ہوتی ہے، کھجوروں کے باغ، محبت بھرے چہرے اور مہاجرین کے لیے کھلے دل۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ میں قدم رکھتے ہیں اور دل سے شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ نے ظلم سے نجات دی اور ایمان کے قافلے میں جگہ دی۔ مدینہ میں سکون کا ماحول ہے، مگر اچانک ایک بڑی خبر گونجتی ہے۔ قریش کا لشکر مدینہ کی طرف بڑھ رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مہاجرین کو تیار کرتے ہیں۔ ہر طرف تلواروں کی جھنکار، گھوڑوں کی ٹاپ اور ایمان سے لبریز چہرے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تیار ہو کر آتے ہیں، مگر دل میں ایک بوجھ ہے۔ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سخت بیمار ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی طرف دیکھ کر نرمی سے فرماتے ہیں، عثمان، تم مدینہ میں رہو، رقیہ کی تیمارداری کرو، تمہارا یہاں رہنا اللہ کے نزدیک بدر میں لڑنے کے برابر ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دل جہاد کے جذبے سے بھرا ہوا ہے، مگر وہ جانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم ہی اللہ کا حکم ہے۔ وہ اپنی بیوی کے پاس لوٹ جاتے ہیں، ایک ہاتھ سے تیمارداری کرتے ہیں، دوسرے ہاتھ سے دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں۔ ان کی آنکھوں میں میدان بدر کا منظر ہے، مگر زبان پر صرف یہ الفاظ ہیں، یا اللہ، اپنے دین کو فتح دے، اپنے رسول کو نصرت دے۔ وقت گزرتا ہے، بدر کا دن ختم ہو جاتا ہے اور مدینہ سے خوشخبری آتی ہے کہ مسلمان جیت گئے ہیں، لیکن اس خوشی کے ساتھ ایک غم کی لہر بھی آتی ہے۔ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دنیا سے رخصت ہو چکی ہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آنکھوں سے آنسو بہتے ہیں، مگر چہرے پر رضا بالقضاء کی روشنی ہے۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے فرماتے ہیں کہ عثمان، تم بدر والوں کا اجر پاؤ گے، کیونکہ تم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم پر مدینہ میں رکے تھے۔ یہ جملہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے دنیا کی سب سے بڑی تسلی ہے، ایک ایسا انعام ہے جو کسی خزانے سے زیادہ قیمتی ہے۔
دوستو، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہ واقعات ہمیں سکھاتے ہیں کہ ایمان کی راہ میں ہر قدم، چاہے وہ ہجرت ہو یا کسی مریض کی خدمت ہو، اللہ کے نزدیک بے حد قیمتی ہے۔ اگر آپ کو یہ ایمان افروز واقعہ پسند آیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور اسے اپنے دوستوں تک پہنچائیں تاکہ ایمان کی یہ روشنی ہر دل میں اتر جائے۔ جزاک اللہ۔